جو 51 عمارتیں انتہائی خستہ ہیں ان عمارتوں کو گرانے کا کام جو ہے وہ فوری طور پر شروع کیا جا سکے۔ کمشنر صاحب کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ کراچی میں جو 588 عمارتیں جن کو خطرناک ڈکلیئر کیا گیا ہے 2 ہفتوں کے اندر ان عمارتوں کی اسسمنٹ کر کے ان کو کیٹیگرائز کر کے پوری تفصیلات وہ فراہم کریں۔ جو 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں ان کو فوری طور پر 1 ملین کے حساب سے 27 لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالی امداد بھی فراہم کرے گی۔ کراچی میں 51 انتہائی مخدوش عمارتیں فوری گرانے کا فیصلہ۔ کمشنر کراچی کی نگرانی میں کمیٹی کل رپورٹ پیش کرے گی۔ 588 عمارتوں کی تفصیلات 2 ہفتوں میں پیش کی جائیں گی۔ سندھ حکومت کا جام بحق افراد کے ورثاء کے لیے 10-10 لاکھ امداد کا اعلان۔ سعید غنی کا ڈی جی ایس پی سی اے کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا بھی عندیہ۔ بولے خستہ حال عمارتوں کو ہر حال میں خالی کرایا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے خبردار کیا مجرمانہ غفلت میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف بڑا آپریشن۔ متاثرہ عمارت کے پیچھے والی عمارت کو بھی مسمار کیا جانے لگا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیم موقع پر موجود۔ دوسری سیل عمارت سے رہائشیوں کو سامان نکالنے کی اجازت مل گئی۔ لیاری آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ عمارت کے متاثرین دربدر انتظامیہ کی جانب سے رابطہ نہ کرنے کا شکوہ۔ ناقص میٹیریل سے بننے والی عمارت کے بلڈر اور ٹھیکیدار آزاد۔ پولیس مقدمہ درج ہونے کے باوجود بلڈر کو گرفتار نہ کر سکی۔ بلڈنگ کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ، مکین رول گئے، بولے سامان نکالنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کسی کا زیور اندر تو کسی کی بیٹی کا جہیز۔ بے بسی کی تصویر بنے شہید، دکھ کی داستان سناتے آبدیدہ۔ فیملی میری آدھی رشتہ داروں کی آدھے رشتہ داروں کے پڑوسیوں کا۔ ابھی بارش بھی ہونے والی ہے، ابھی بتائیں میرے پاس نہ کپڑے ہیں نہ کچھ ہے، میں کہاں رکھوں اپنی فیملی کو؟ کبھی کس کے گھر کبھی کس کے گھر، زیادہ دیر تو کوئی بھی رشتہ دار نہیں رکھ سکتا۔ جب آتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو پیسوں کے معاملات لین دین کی بلڈر ہو جاتے ہیں، ان لوگ کے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں رات کو 3 بجے آ کے انہوں نے سب کو بے گھر کر دیا، یہاں سے سب باہر بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، ہماری حالت زار پر کسی کو رحم۔ ڈی جی ایس پی سی اے سانحہ لیاری کے ذمہ دار قرار۔ سندھ حکومت نے اسحاق کھوڑو کو عہدے سے ہٹا دیا۔ شاہمیر خان بھٹو نئے ڈی جی ایس پی سی اے مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے خبردار کیا ذمہ داروں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے۔ 2 روز میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ 27 جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب درختوں کی کٹائی۔ سر شاہ سلیمان روڈ پر پابندی کے باوجود درخت کاٹے گئے۔ محکمہ باغات کی درخواست پر تھانہ نیو ٹاؤن میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس حکام نے ملوث افراد کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی رہائش گاہ آمد ملاقات میں ملک کے اہم سیاسی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملکی سیاسی منظرنامے، مرکز اور صوبوں کے درمیان تعلقات پر گفتگو۔ محسن نقوی نے محرم الحرام میں صوبائی حکومت اور سندھ پولیس کے سیکیورٹی انتظامات کو سراہا۔ قومی یکجہتی اور عوامی مفاد میں تمام سیاسی قوتوں کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دونوں رہنماؤں میں اتفاق۔ کراچی میں تجاوزات ختم کرنے کے لیے قوانین سخت کرنا ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تاجروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ واضح کیا صحت مند کراچی ہوگا تو پورا پاکستان صحت مند ہوگا۔ گرین پاسپورٹ رینکنگ میں مزید بہتری آئے گی۔ ڈالر کی سمگلنگ میں کمی آئی۔ سیف سٹی۔ آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سال میں ہم نے پاسپورٹ کی اپنی رینکنگ کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ 2 سال کے سے بھی کم ٹائم میں ہم نے بہت حد تک اسمگلنگ کو کنٹرول کیا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اسمگلنگ ختم کر دی ہے کہ بالکل ختم ہوگی، اسمگلنگ بالکل ہو رہی ہوگی، لیکن اس میں بہت حد تک ہم نے اس پہ قابو پایا ہے۔ محسن نقوی صاحب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور یہ ہم سب کے محسن ہیں۔ کسی نے کوئی میٹنگ کی، کوئی بات کی، انہوں نے ان کو سیٹسفائی کیا اور کچھ نہ کچھ ان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ یہ ان کا اپنا ریکارڈ ہے۔ کچھ نہ کچھ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کی اور کچھ نہ کچھ بہتر کام کیا۔ تاجروں نے محسن نقوی کو سب کا محسن قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی خدمات کو سراہا۔ واضح کیا محسن نقوی جہاں بھی گئے وہاں بہتری ہوئی۔
صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے درخواست کی شہر کے لیے کچھ ایسا کریں جو سب یاد رکھیں. چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا کا پولیس میں ریفارمز کا مطالبہ. SHO کلچر کو مسائل کی جڑ قرار دیا. ابھی بھی کئی شکایت ہوتی ہے جس میں FIR نہیں کرتی اور لوگ جو ہے نا اس میں مارے جاتے. اور SHO کا کلچر جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ واپس آ گیا ہے. پچھلے زمانے میں جب یہ تھوڑا سا کلچر میں تھوڑی کمی آئی تھی, اب جو ہے نا وہی پرانا والا اسٹرانگ SHO کلچر ہے. اس نے کہہ دیا وہ ہوگا, جس کو چاہ بند کر دیا. آپ کوئی انسپیکشن پہلے ٹیم ہوتی تھی, آپ بھی سر ایک بنائیں. میٹرک کے نتائج جاری. پہلی 3 پوزیشن پر طالبات کا راج. البدر گرلز اسکول کی ثنا ادریس کی پہلی پوزیشن, ماما انڈیگو اسکول سسٹم کی بشرا عمران کی دوسری, ہانیہ یوسف کی تیسری پوزیشن. خصوصی طلباء اور طالبات کی تینوں پوزیشن ابسا اسکول فار ڈیف کورنگی کے نام. سیف علی شاہ کی پہلی, حمیدہ حسن انصاری کی دوسری پوزیشن, ضیاء الرحمان نے تیسری پوزیشن حاصل کی. کارٹل اور گمراہ کن تشہیر کے خلاف کمپٹیشن کمیشن کی سخت کارروائیاں. کاروباری گٹھ جوڑ کارٹل اور گمراہ کن مارکیٹنگ کی 24 نئی انکوائریاں شروع. 14 تحقیقات مکمل کر کے قانونی کارروائیوں کے لیے بھجوا دی گئی. 10 اسٹیل کمپنیوں کے خلاف بولی فیکسنگ پر کارروائی کی گئی. ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز کے خلاف کرائے فکس کرنے کی انکوائری کی گئی. سرمئی بادل برس پڑے. ابر رحمت سے موسم سہانا. DHA اختر کالونی کالا پل اور صدر میں بارش. اولڈ سٹی ایریا بنس روڈ سندھ ہائی کورٹ میں باران رحمت. سندھی مسلم پریس کلب ملیر اور کالا بورڈ میں بھی بادل برسے. ڈیفنس قیوم آباد کرنگی. مہران ٹاؤن میں رم جھم. ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری. مرجھائے چہرے کھل اٹھے. سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ. محنت کشوں کی کم از کم تنخواہ 40,000 روپے مقرر. محکمہ محنت و افرادی قوت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا. نیم ہنرمند افراد کے لیے کم از کم اجرت 41,280 روپے مختص. ہنرمندوں کی تنخواہ 48,910 روپے مقرر. اعلیٰ ہنرمند محنت کشوں کے لیے 50,868 روپے اجرت رکھی گئی. وزیر محنت شاہد فہیم نے واضح کیا خواتین ورکرز کو بھی مردوں کے برابر تنخواہ دی جائے. بجلی اور گیس مسائل. جوں کہ توں کہیں چولہے ٹھنڈے تو کہیں بتی گل. اولڈ سٹی ایریا بلدیہ قائد آباد مواج کوٹ کے مکین خار. پسماندہ اور پوش علاقوں میں بجلی غائب رہنے لگی. FPCCI کی فائنانس بل پر شدید تنقید. چیئرمین پاکستان چائنا بزنس کونسل شبیر منشا نے شکوہ کیا. بل پر عمل درآمد سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. FBR کے اختیارات سے بھی مشکلات ہوں گی. کاروبار کرنا مشکل بنایا جا رہا ہے. لائن لاسز کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ کا کہ الیکٹرک اور دیگر کو نوٹس. 25 جولائی کو نیپرا کے ریجنل ہیڈ ذاتی حیثیت میں طلب. جسٹس فیصل کمال عالم نے ریمارکس دیے کہ الیکٹرک شہر میں جو کچھ کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں. چین اور تھائی لینڈ سمندری خوراک کے سب سے بڑے خریدار. برآمدات 20.5% اضافے سے 489.2 ملین ڈالر تک جا پہنچی. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار نے سالانہ رپورٹ کا اعلان کر دیا. نئی عالمی منڈیوں کے تلاش اور برآمدی ڈھانچے کی بہتری. اور PCB نے ڈومیسٹک کیلنڈر جاری کر دیا. قائد اعظم ٹرافی 22 ستمبر سے 7 نومبر تک کھیلی جائے گی. قومی T20 ٹورنامنٹ 1 سے 12 مارچ تک فیصل آباد میں ہوگا. نیشنل T20 کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ بھی متعارف. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اب وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا.